حسن بصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز ایک اللہ کے نیک بندے کے جنازے میں شامل ہوا۔ جنازہ کے بعد سب لوگ اپنے اپنی راہ کو چل دیے۔ میں جنگل کی طرف نکل گیا کہ اللہ کی نعمتوں کا اکیلے میں بیٹھ کر شکر ادا کروں۔ میں ایک جگہ پر بیٹھ گیا، سامنے جب نظر پڑی تو ایک غار نظر آئی۔ میں نے سوچا یہ غار چوروں اور ڈاکوؤں کی اماجگاہ ہوگی، لیکن پھر میں اس غار کی طرف چل دیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اندر ایک نورانی صورت والے اللہ کے بزرگ عبادت میں مشغول تھے۔ میں نے ان کو سلام کیا اور پوچھا آپ یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ بصرہ میں بہت سے نیک لوگ موجود ہیں، انہی سے فیض حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پر آیا ہوں۔ ٹھکانہ کوئی نہ تھا، سوچا یہاں پر ہی رہ لوں۔ حسن بصری رحمتullah علیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کے کھانے پینے کا بندوبست کون کرتا ہے؟ بزرگ نے جواب دیا جب میں بھوکا ہوتا ہوں تو درختوں کے پتے کھا لیتا ہوں، جب پیاس لگتی ہے تو ندی کا پانی پی لیتا ہوں۔ حسن بصری رحمتullah علیہ نے پوچھا اگر آپ برا نہ مانے تو میں کھانا بیچ دیا کروں؟ بزرگ نے جواب دیا نہیں، میں اتنے سالوں سے ایسے ہی گزارا کر رہا ہوں۔ حسن بصری رحمتullah علیہ نے جب ان بزرگ سے اصرار کیا کہ آپ مجھے اجازت دیں میں آپ کی کچھ خدمت کر سکوں تاکہ اللہ مجھ سے راضی ہو۔ کافی تکرار کے بعد وہ بزرگ راضی ہوئے اور انہوں نے کہا کہ صرف 2 روٹیاں اور ساتھ تھوڑا سا نمک لے آنا۔ حسن بصری رحمتullah علیہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے اجازت لی، گھر سے 2 روٹیاں پکوائی، ان پر نمک رکھا اور واپس ان کی طرف چل دیا۔ جب میں غار کے پاس پہنچا تو دیکھا کہ ایک شیر غار کے منہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ میں سمجھ گیا کہ ان بزرگ کو شیر کھا گیا۔ اپنی تسلی کے لیے میں ایک ایسی جگہ پر چڑھ گیا جہاں سے میں غار کے اندر دیکھ سکوں۔ میں نے دیکھا کہ بزرگ اندر زندہ سلامت غار میں موجود ہیں اور عبادت کر رہے ہیں۔ میں نے ان کو آواز لگائی کہ اللہ کے بندے آپ عبادت میں مصروف ہیں اور غار کے منہ پر شیر بیٹھا ہوا ہے تو آپ کو کھانے کے لیے بےتاب ہو رہا ہے۔ بزرگ نے پوچھا کیا ہوا؟ حسن بصری رحمتullah علیہ نے جواب دیا غار کے منہ میں شیر بیٹھا ہوا ہے۔ بزرگ نے جواب دیا بہتر ہوتا آپ اس سے خوف کھاتے جس نے اس شیر کو پیدا کیا ہوا ہے۔ پھر وہ بزرگ شیر سے مخاطب ہوئے اور کہا کہ اگر اللہ کے حکم سے مجھے نقصان دینے آئے ہو تو حکم پورا کرو، لیکن اگر ایسے ہی آئے ہو تو جیسے آئے ہو واپس چلے جاؤ اور میرے بھائی اور میری ملاقات میں خلل نہ ڈالو۔ بزرگ کا یہ کہنا تھا کہ شیر وہاں سے چلا گیا۔ شیر کے جانے کے بعد حسن بصری رحمتullah علیہ غار کے اندر گئے، بزرگ کو کھانا پیش کیا۔ جیسا آپ نے کہا ویسا کھانا لے کر آیا ہوں۔ میں نے نمک ملی روٹی ان کے سامنے رکھی تو بزرگ رونے لگے اور مجھے دیکھتے رہے اور پھر کہنے لگے ہے اللہ اگر میری عبادت تمہاری برگاہ میں کوئی مقام رکھتی ہے تو میری روح کو قبض کر لے۔ ابھی انہوں نے یہ الفاظ ادا کیے ہی تھے کہ ان کی روح کو قبض کر لیا گیا۔ حسن بصری رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ میں شہر گیا، کچھ لوگ ساتھ لیے کہ ان بزرگوں کا جنازہ اور قبر کا انتظام کر سکیں، لیکن جب ہم وہاں گئے تو وہاں پر کوئی میت موجود نہ تھی۔ ہم نے بہت ڈھونڈا لیکن میت کہیں نہ ملی۔ سبحان اللہ، جو سچے دل سے اللہ کا ہو جاتا ہے اللہ ان کی دنیا اور آخرت میں ہمیشہ مدد کرتا ہے۔